بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بریک فاسٹ ود سجاد میر میں ہوں آپ کے ساتھ انا یوسف. اس امید کے ساتھ کہ آپ کا آج کا دن بہت اچھا گزرے. پروگرام کا آغاز کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ شکر ہے. بالکل خبریں ہیں آج مزے مزے کی ہیں. بالکل. پہلا سیگمنٹ ناظرین شامل کرتے ہیں ہیڈ لائنز. جی میر صاحب کون کون سی اہم خبریں؟ دیکھیں 2 خبریں تو کراچی سے آئی ہیں. پہلی تو ایک بائی الیکشن ہوا ہے جو کہ ایم کیو ایم وہاں سے ہار گئی ہے اور پیپلز پارٹی جیت گئی ہے. اچھا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گویا پہلا ٹیسٹ تھا فاروق ستار کا کہ وہ لندن سے کٹنے کے بعد انہوں نے پہلا الیکشن لڑا تھا. میں اس کو دوسری طرح لیتا ہوں. میں یہ لیتا ہوں کہ یہ سیٹ تو ایم کیو ایم کی تھی نہیں. 12 سال پہلے یہ پیپلز پارٹی کے پاس تھی اور اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کے پاس تھی. یہ وہ علاقہ ہے ملیر کا. وہ علاقہ ملیر دیکھیں، ملیر ویسے بھی کراچی کا وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں جی الانا نے لکھا تھا کہ قائد اعظم کبھی کبھی سیر کے لیے کراچی کے قریب ایک پرفضا مقام ملیر میں جایا کرتے تھے. اور ملیر کا یہ جو علاقہ ہے خاص طور پر یہ علاقہ وہاں جس پہ دیہات زیادہ ہیں اور دیہاتیوں میں مقامی آبادی زیادہ ہے. صاف لفظوں میں کہوں تو سندھیوں کی آبادی ہے، مہاجروں کی کم ہے. تھوڑا سا علاقہ شہری سا ہے جس میں مہاجروں کی بستیاں آباد ہیں. اور کبھی کبھی تو یہاں یعنی سب سے مہنگا علاقہ گنا جاتا ہے یہ کوئی تھانے دار کو اگر دینا ہو، کیونکہ وہ جو بجری اٹھانے کا کام اور دوسرا کام ہے وہ اس علاقوں میں ہوتا ہے جس سے بڑی کمائی ہوتی ہے. اور اس علاقے میں آ کے قتل ہو جانا یہ ایک واردات ویران علاقہ تھا. اب کچھ شاید ہو سکتا ہے بہتر ہو گیا ہو، لیکن بنیادی طور پر یہ ایک نان مہاجر علاقہ ہے جس میں پیپلز پارٹی ہمیشہ ٹریڈیشنلی جیت جاتی تھی. لیکن 2002 کے الیکشن میں یا شاید 2000 اس کے بعد کے الیکشن میں پیپلز پارٹی یہاں سے ہاری. اب بھی جب شہری علاقوں کے ووٹ آنے شروع ہوئے شہری حصوں کے تو ایم کیو ایم جیت رہی تھی. اور جو اس علاقے کے آئے تو وہاں پیپلز پارٹی. تو اس بات کو اس طرح نہ لیا جائے کہ ایم کیو ایم کو شکست ہوئی ہے. یہ پیپلز پارٹی کی سیٹ تھی جو ایم کیو ایم کی لندن قیادت جسے ہم کہتے ہیں عام طور پہ اب احتیاط برتنا شروع کر دی ہے، وہ ڈنڈے کے زور پر، طاقت کے زور پر، اسلحے کے زور پر جیت لیا کرتی تھی. اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم کے پاس جو سیٹیں پہلے طاقت کے زور پر تھیں اب وہ طاقت کے زور پر نہیں جیتی جا سکے گی. ایم کیو ایم کے پاس نہیں. جو آدمی بھی آپ علاقے میں فورس استعمال کر کے جیتا تھا اس کے لیے مشکلات پیدا ہوگی. اس لیے اس کو اس کانٹیسٹ میں لینا چاہیے جب اس علاقے میں جو کہ ایم کیو کا گڑھ ہے وہاں الیکشن ہوگا. بائی الیکشن جیسے 246 میں ہوا تھا تب پتہ چلے گا کہ ایم کیو ایم کی قوت کتنی ہے اور کتنی نہیں. بالکل. اس کا بھی تجزیہ کانسٹیٹوئنسی پولنگ اسٹیشن وائز کیا جائے گا تو زیادہ واضح صورتحال جو ہے وہ سامنے آئے گی. دوسری خبر کراچی سے آئی ہے کہ نواز شریف وہاں گئے اور انہوں نے کراچی چیمبر سے خطاب کیا ہے اور ظاہر ہے کہ انہوں نے بہت سی باتیں کہیں جن میں سے خاص صاحب نے کہا کہ زر مبادلہ کے ذخائر ہمارے بڑے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ بلکہ ایک اخبار نے سرخی لگی پیسہ باہر گیا نہیں آیا ہے. سٹاک مارکیٹ ہماری 41,000 پہ پہنچ گئی ہے. جو پچھلی بار آیا تھا 31,000 سی، اس سے پہلے اس سے بھی کم تھی. دنیا پاکستان کی طرف آ رہی ہے، انویسٹ کرنے کو دیکھ رہی ہے. وہ دنیا کی 10 بڑی کمپنیوں میں سٹاک مارکیٹ میں شامل ہے. پاکستان کا شمار ان میں ہوتا ہے جہاں انویسٹمنٹ کرنا جو ہے فائدہ مند گنا جا رہا ہے اور یہ ترقی کرتی ہوئی ملک گنے جا رہے ہیں اس معاملے میں ان کی ایک سٹاک ایکسچینج کے حوالے سے. تو نواز شریف نے وہاں اپنے بزنس مین سے بڑے کہا کہ دیکھیں ہم نے بجلی کا بحران حل کیا ہے، کچھ حل کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ترقی آؤ، انویسٹمنٹ آ بھی رہی ہے. بڑے اعتماد کے ساتھ انہوں نے بات کی اور اعتماد کے ساتھ ہی بولے. اور اچھی بات یہ نظر آئی کہ جب وہ کراچی اترے تو میرا خیال ہے قائم علی شاہ بھی آیا کرتے تھے، لیکن کل جیسے دکھایا گیا کہ مراد علی شاہ گورنر اور سب لوگ لگتا تھا کہ جیسے اب کراچی اور سندھ جو ہے پاکستان کا حصہ ہے. وہ فنکشن میں ان کے ساتھ بیٹھے تھے اور بڑے آرام سے انہوں نے تقریر بھی کی تو ایک مختلف فضا لگتی تھی. تو کراچی کی یہ 2 خبریں. تیسری خبر اسلام آباد کی. نواز شاہ عمران خان بڑے توم تراک کے ساتھ کل وہ پارلیمنٹ میں گئے. اجاز زیادہ اٹھ کے چل دیے آ جاؤ کر لو تقریر. تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو اسپیکر نہیں مانتا اور اب میں ان کو اجاز صادق کہہ کے مخاطب کیا کروں گا. اچھا کوئی پتہ نہیں ہے وہ اسمبلی میں اوئے توئے کر کے مخاطب کرنے لگے. وزیر اعظم کو نہیں چھوڑتے تو ان کا کیا ہے. اور یہ میرے ساتھ زیادتی کی انہوں نے اور اگر بھیجے تو سب کے بھیجتے. یہ جاندار ہو گئے اسپیکر وغیرہ وغیرہ. اجاز صادق نے کہا کہ بھائی یہ میں نے فیصلہ میرٹ پہ کیا ہے اور یہ کہ انہوں نے مجھے اسپیکر نہ مان کر ایوان کی توہین کی ہے. کیونکہ ایوان نے مجھے اسپیکر منتخب کیا. آپ کہتے ہیں میں ان کو اسپیکر نہیں مانتا اور ویسے تو اس سے میری شکل دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے. تو یہ نقشہ جو تھا
وہاں کا ہوتا ہوا دکھائی دیا اور ایک مختلف کہانی سی نظر آئی تھی. ادھر جی پنجاب میں کل رانا ثناء اللہ کے اس پہ ایک قریبی ساتھی کے اس پہ فیکٹری پہ کس پہ چھاپا مارا گیا, کچھ لوگ پکڑے گئے. لگتا ہے کہ کچھ معاملات پنجاب میں بھی اب طے ہوتے دکھائی دیتے ہیں, اور اس میں یہ تک آیا ہے کہ ایک سمری پنجاب گورنمنٹ کو بھیجی گئی ہے. یعنی پنجاب گورنمنٹ کا مطلب ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کو پنجاب کی بیوروکریسی نے سمری بھیجی ہے کہ رینجرز کو کچھ محدود اختیارات 60 دن کے لیے دے دی جائیں پنجاب میں. یعنی کہ یہ جو مطالبہ ہو رہا تھا کہ پنجاب میں بھی بڑی کرپشن ہے, سہولت کار موجود ہیں دہشت گردوں کے وغیرہ وغیرہ, ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. تو کل لگتا ہے کہ اس سلسلے میں انہوں نے آغاز کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ کے کام کریں. یعنی کہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو پروٹیکشن دے رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے. اور کل چھاپا بھی جو پڑا ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ کچھ یہ کسی معاملے پہ بھی ہٹ کے بات کرنے کی صورت میں نظر نہیں آتے جی. اچھا, کل یہ 2 محاذ, تیسرا محاذ انڈیا کے ساتھ ہمارا اٹھ کھڑک کا چل رہا ہے ہمیشہ کی طرح اب بھی ہے. اور مودی نے کل پھر وہ آسیان کے اجلاس میں تقریر کی ہے, اوباما سے ملاقات بھی کی ہے, اور وہاں کہا ہے کہ دہشت گردی جو ہے پاکستان سے پھیلتی ہے اور اس پر پابندی لگنی چاہیے. یہ ہے مودی ہمارا یار جو پاکستان پہ پابندیاں لگانے کی حمایت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہاں دہشت گردی وہاں سے پھوٹتی ہے اور وہ پیسے کو دنیا بھر میں فائنانس کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں دہشت گردی کو, اور اپنی تمام تر توانائیاں دہشت گردی پر ایکسپورٹ کرنے پر خرچ کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. ایک پوری تقریر انہوں نے. اچھا, انڈیا نے جو یہ موو چلا رکھی ہے سی پیک کو روکنے کے لیے امریکہ کی مدد کے ساتھ, اور وہ یہی کہ وہ بلوچستان کے لوگوں کو کچھ اندیکھ کرتے ہیں اور بلوچستان کے کچھ تنظیموں کو باہر فائنانس کرتے ہیں, اور یہ کہ دنیا بھر میں پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا پروپیگنڈا کرتے ہیں. کشمیر کے بارے میں جو کوئی صورتحال ہے وہ تو وہاں کے اخبارات میں آتا رہتا ہے, اب تو چھپی بات نہیں رہی ہے, وہ سب معلوم ہو جاتا ہے کہ وہاں کیا حالات ہیں, کیا نقشہ ہے. تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کے حالات جو ہیں اب یعنی کہ کس حد تک جو ہے وہ کس حد. ادھر پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ ہمارے دفتر خارجہ نے کل بھارت کے بارے میں کہا ہے کہ پاکستان میں جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار انڈیا ہے. یعنی یہ لفظوں کی جنگ. سی پیک کس طرح تھوڑا رکے گا؟ سی پیک کو تصور تھوڑا ہے, بالکل چین تھوڑا مکر جائے گا, پاکستان جس کے فائدے میں بات ہو رہی ہے وہ تھوڑا ہٹ جائے گا. تو کیا آپ کیا فوج لا کے بٹھا دیں گے وہاں؟ کیا کریں گے آپ؟ آپ دنیا بھر میں کوئی بلوچوں کو لڑا رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کشمیر سے توجہ ہٹا رہے ہیں. بھائی سی پیک سے زیادہ آپ کا مسئلہ یہ ہے. آپ کہتا ہے ہمارے علاقے میں سے گزر رہا ہے, گویا آپ گلگت و بلتستان کو اگر اپنا علاقہ سمجھتے ہیں تو مقبوضہ کشمیر کو ہم اپنا علاقہ سمجھتے ہیں. پھر وہاں میں ہونے والے انسانی جرائم کے روکنے کا کام بھی ہمارا بنتا ہے کسی حد تک. تو یہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جو انڈیا نے جو کمپین شروع کر رکھی ہے یہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کی کمپین ہے, اس میں سوا کچھ نہیں ہے. اور دوسرے اس کے انٹرسٹ پاکستان کے خلاف اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو قابو کرنا یا ہٹانا جو ہے نا آسان نظر نہیں آتا. اچھا, اب انڈیا نے ڈرون مانگے ہیں, 12 ڈرون سے کتنے ڈرون 12 کے 22 سے 12 ڈرون مانگے ہیں, اور اس کے لیے اور امریکہ سے درخواست کی ہے, اور لگتا ہے کہ امریکہ اس کی درخواست قبول کر لے گا. آج کل یہی ہو رہا ہے. تو یعنی عالمی سطح پر جس طرح کا یہ گٹھ جوڑ امریکہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے وہ چین کی طرف اس کی توجہ ہے, نظریں ہیں, لیکن یہ گٹھ جوڑ اسے بہت مہنگا پڑے گا. یہ چلنے والی کہانی نہیں ہے. بھارت کسی کا دوست نہیں ہوا کرتا اور نہ دوست ہوگا وہ. ہم ہی بیوقوف تھے جو اتنی دیر نبھا لیا ان کم بختوں کے ساتھ, ورنہ کہاں کوئی نبھاتے ایسے لوگوں کے ساتھ. ایک خبر اور بھی ہے کہ نندی پور وغیرہ کے کوئی کاغذات جلانے وغیرہ کے سلسلے میں گرفتاریاں ہوئی ہیں, پکڑے گئے ہیں. تو یہ ساری خبریں جو ہیں جو آج باتیں بتا رہی ہیں, اس سے لگتا ہے کہ حالات جو ہیں, ایک تو ہم کہتے ہیں ستمبر کا جو اسکرپٹ ہے اس کے مطابق بہت کچھ ہو رہا ہے. اچھا, ستمبر بھی گزر جائے گا, اس کے بعد دیکھیں گے اکتوبر کا انقلاب کیا ہوتا ہے اور پھر آگے جا کے کیا صورتحال بنتی ہے. یہی بڑی خبریں ہیں جی. صحیح, اہم خبریں ناظرین ہم نے ڈسکس کی ہیں. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, اگلا سیگمنٹ شامل کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اگلا سیگمنٹ شامل کریں گے انسائٹ. جی میر صاحب, آج کون کون سے آرٹیکلس؟ پہلا آرٹیکل جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں وہ اظہار الحق کا آرٹیکل ہے, اور بڑے امپورٹنٹ مسئلے پر ہے جس پہ ہم فراموش کر چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب یہ آپ کو یاد ہوگا, ویسے مطلب لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی, پرانی بات بھی نہیں اتنی, کہ جب یہ سینٹرل ایشیا کی ریاستیں ازبکستان, کرغزستان, تاجکستان, قزاقستان وغیرہ آزاد ہوئی تھی روس کے تسلط سے, تو اس وقت پاکستان کی
منڈیوں میں روسی تاجروں کی قطاریں لگ گئی تھیں، وہاں کی عورتیں بھی مرد بھی، اور بہت سستی چیزیں جو تھی کراچی کے فٹ پاتھوں پہ میں نے بکتی دیکھی ہیں، اور ان کی عورتیں جا جا کے وہاں وہ جو کپڑا مارکیٹ تھی، اقبال مارکیٹ کیا نام ہے، وہاں سے کپڑے خرید کے بوریوں میں بند کر کے یہ لے کے جایا کرتی تھی، اور ایک تجارتی رشتہ ایک طرح کا قائم ہوا. تو بہت سستی اشیاء تھی وہاں کی، لیکن پھر وہ رشتہ کسی وجہ سے ٹوٹا، اور کیا وجہ ہوئی. اب وہاں کے جو صدر ہیں اسلام کریموف، ان کا انتقال ہوا ہے، اور اس کے حوالے سے ذکر انہوں نے کیا ہے کہ کوئی یہ کئی سال پہلے وہاں گئے اور ایک خوبصورت ریسٹورینٹ میں اور ترمز کی گلیوں میں کسی علاقے میں بیٹھے شام کی خنکی کا مزہ لے رہے تھے کہ لگا کہ ہوا کچھ سرد ہوئی ہے، چاہا کہ اپنی گاڑیوں میں اور کاروں میں یا جو پوسٹر نے لے کر آئی تھی وہاں سے اپنے کوئی چیسٹر کوٹ یا کوئی ایسی چیز اٹھا کے لے آئے کہ کہا گیا کہ آپ یہاں سے ہل نہیں سکتے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ صدر کریموف آ رہے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں تو کسی کو اٹھنے یا باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی. تو جب وہ آئے تو پھر انہوں نے کہا وہ آپ کو ملنے آ رہے ہیں، یہ کہا یہ گیا. لیکن انہوں نے نمائندوں سے کیا ملنا تھا، وہ اسٹیج پہ گئے، ان کے چاروں طرف ان کے مشیر وزیر تھے، انہوں نے تقریر کی اور چلے گئے. اور انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ وہ اسٹیج پہ بھی کم آیا کرتے تھے، کہیں نشانہ نہ بن جائے. کسی شخص کی ہمت نہیں تھی کہ ان کے خلاف کوئی بات کر سکے. آج احمد رشید نے بھی لکھا ہے کہ وہ اپنے پورے علاقے میں ازبکستان فلاں دوسرے جو علاقے ہیں، ازبکستان تو خود ہیں، یہ قازقستان، یہ وہ ان کے خلاف بیان دیتے رہتے تھے. چنانچہ وہ لوگ اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے، کوئی بھی ان کے جنازے میں نہیں گیا. تو ایسی صورت میں وہ ایک ایسا نظام انہوں نے قائم کیا ہوا تھا. وہ 700ویں برسی تھی جلال الدین خوارزم شاہ کی. خوارزم شاہ اس کا سب سے سینٹرل ایشیا کا وہ حکمران تھا جس نے ایک بہت ہی مضبوط سلطنت قائم کی تھی، جس سے بعد میں تاتاریوں نے پامال کر دیا. اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ سندھ کے پانیوں کے پاس کھڑے ہو کے اس نے ہندوستان پہ ایک بڑا نیک نام شخص حکمران تھا التمش، اس نے کہا کہ اگر مجھے تو اپنے سرنے میں قدم رکھنے کی اجازت دے تو میں ان کو تاتاریوں کو وہ ناچ نچاؤں گا کہ تاریخ یاد رکھے گی. اس نیک نام اور بڑا پارسا شخص تھا وہ ہمارا حکمران. اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کشتی بنائی ہے، مجھے ڈر ہے وہ تیرا بوجھ نہیں سہار سکے گی. پھر کوئی کہتے ہیں خوارزم شاہ سندھ کے پانیوں میں کہیں اس نے چھلانگ لگا دی یا کچھ بھی کہا جاتا ہے، لیکن بہرحال وہ تو کہانی ہے. ان کا لیجنڈری حکمران تھا جس نے سارے علاقے کو اکٹھا کیا تھا. تو ہوا یہ کہ اس نے کہا کہ دیکھیں یہ ہندوستان پہ سامراج کے بڑے نقصانات بھی ہیں، کچھ فائدے بھی ہو جاتے ہیں. بس انہوں نے سب کانٹیننٹ میں جمہوریت دے دی، فوج کو مضبوط کیا، بیوروکریسی کو کیا، مقامی کیا. انہوں نے کہا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس علاقے میں کیا حال تھی. 1885 میں وہاں زار روس نے قبضہ کیا سمرقند و بخارا کی سرزمینوں کو جب تاراج کیا، اور اس کے بعد جب یہ لوگ سوویت یونین کی حکومت بھی آئی تو اسی کی کنٹینیوشن تھی زار کی. اور جب اس حکومت کے بعد یہ ریاستیں آزاد بھی ہوئیں تو انہوں نے طرز حکمرانی اپنا وہی رکھا جو وہاں قائم تھا. جو ہمارے ہاں ہم سیکھ چکے تھے وہ نہیں تھا. اور ایسا شخص تھا غصے میں آ کے سگریٹ کا سامنے پہ پھینک دیتا تھا، پتھر کا بنا ہوا ایش ٹرے جو تھا. یعنی یہ اس کی بیٹی سے کوئی سزا ہوئی تو اس کو تھپڑوں سے مارا اور بہت پیٹا. کہ اختلاف سیاسی تھا کچھ تو نام اس نے اس کا لیا. یعنی بڑا ایک کیلس قسم کا شخص تھا. انہیں کہا وہاں اس لیے ایران کے لوگ تو گئے وہاں، پاکستان کو کوئی ڈیلیگیشن وہاں نہیں گیا. افغان اشرف غنی بھی گئے جنازے میں. اب وہاں کیا صورتحال پیدا ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بھی دیکھیں، ہندوستان کا تاشکند پہ وفد ثقافتی مرکز قائم ہے، پاکستان کی کوئی چیز نہیں ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. پھر انہوں نے بتایا کہ برطانیہ سے کیسے اون کرتا رہا ہے کہ ہیومن رائٹ کی وائلیشن نہیں ہوتی، پھر یہ نہیں ہوتی. ان کے ایک سفیر نے اس کو صدام حسین سے تشبیہ دی تو اس کو وہاں فوراً نکال دیا گیا. امریکہ نے گویا صبر کرنے کی تلقین کی کہ ان کے ایک اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں، اس پر چلتی ہیں، منافقتوں کے ذریعے یہ قائم ہوتے ہیں. تو اس کے حوالے سے ایک سوالات آج احمد رشید نے بھی اٹھائے ہیں. احمد رشید ذرا ڈفرنٹ ٹائپ کے آدمی ہیں، لیکن سوال انہوں نے بہت ٹھیک بتایا کہ اب جو بعد کا صدر آنے والا، انہوں نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں کہ جہاں خاصا جو اس علاقے کا ماحول ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ آپ کہیں کہ میں اسے کہوں کہ آمرانہ قسم کا ہے، اور نئے صدر کو کتنی گنجائش ہے کہ اس معاملے پہ کچھ ایک پازیٹیو کام بھی کر سکتے ہیں، اور اس پازیٹیو کام کے نتیجے کے طور پر وہاں کے حالات میں کچھ بہتری بھی آ سکتی ہے. لوگ غریب ہیں، وسط ایشیا کے باقی علاقوں کے خلاف کیا ہوا ہے. یہ وہاں ایک ایسا نظام ہے
جو جس کو ایک بڑا استحکام حاصل ہے، انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جنازے میں شریک نہیں ہوئے، قزاقستان کا صدر بھی اور کرغزستان کا صدر بھی، کیونکہ مسلسل گالیاں دیتا رہا ہے. تو ایسی صورت میں اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ اب نیا صدر جب آئے تو شاید وہ دنیا کو ایک بہتر یا مختلف نقشے سے دیکھ سکے. یہ وہاں کے بارے میں 2 آرٹیکل تھے جو میں نے. تیسرا آرٹیکل ہارون رشید کا ہے. یہ سرسری سر یہ بھی میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ امریکیوں کو اکبر بگٹی یاد ہے. نہیں کہ واشنگٹن میں ایک کانفرنس ہوئی، 20-25 افراد ہوں گے، بلوچستان پہ کانفرنس تھی. برہمداغ بگٹی نے ویڈیو پہ خطاب کیا. اب یہ کام ہو رہے ہیں جیسے ابھی ذکر کیا تھا میں نے. اب مرکزی نقطہ یہ تھا کہ پاکستان نے بلوچستان پہ قبضہ جما رکھا ہے، اور وہاں جو لوگ تھے ان میں سے ایک حسین حقانی بھی بڑے پیش تھے، جس پر ایک شخص نے، طارق گیلانی نام کے ایک شخص نے پوچھ لیا کہ اگر آپ پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان کے اتنے ہی حامی ہیں تو آپ کو امریکہ میں پاکستان کی سفارت کاری کی ذمہ داری نہیں قبول کرنی چاہیے تھی. یعنی آپ اس حد تک آگے جائیں کہ ہر آدمی آپ کو پاکستان کا دشمن سمجھے. تو جس ملک میں پیدا ہوئے، جس نے آپ کو پالا پوسا، جس نے آپ کو پروان چڑھایا، جس کی گلیوں میں اٹھ کر آپ یہاں تک پہنچے، اس کو اب آپ یہ کبھی ایجنسیوں کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں، کبھی بیویوں کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں، کبھی کسی اور راستے سے آگے بڑھتے ہیں. اس طرح تو آپ دنیا میں اپنے آپ کو اسٹیبلش نہیں کر سکتے. سامراج کے ایجنٹ ہو کر اگر آپ سمجھتے ہیں، وہ آپ کی عزت تھوڑا کرتے ہیں، وہ آپ کو اعلی کار کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اور ایسے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جو اپنے آپ کو بیچنے پر آمادہ بھی ہوتے ہیں اور ان کو خریدا بھی جاتا ہے اور بہت سے کام کرتے بھی دکھائی دیتی ہیں. جی بہرحال اس طرح پشتون بلوچ اتحاد کے حوالے سے جو کہ کابل میں بھی ہوا، یہ نواز شریف کے انہوں نے خاصا خلاف کہ یہ وہ اس کے انڈیا میں انویسٹمنٹ ہے اور میرا خیال ہے غیر معمولی ہے، جس کی وجہ سے وہ دوستی نہیں کرنا چاہتے. اس کو ہر بار آتا ہے. بہرحال جب کوئی ایک ہمارا جو پریزیڈنٹ کیپٹن سسٹم ہے اس میں کوئی سرمایہ کار سربراہ بن جائے تو یہ سوالات تو اٹھائے جائیں گے. پہلے ہمارے ہاں فیوڈلز کی حکومت تھی، اب ہمارے ہاں نیشنل برجوازی کی حکومت ہے. جب ہم اس سے ٹرانسینڈ کر جائیں گے تو پھر شاید ایک مختلف نقشہ نظر آئے، لیکن وہ کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، فی الحال تو نظر نہیں آ رہا. فی الحال تو جو لوگ ہیں وہ اور طرح دکھائی دیتے ہیں. اور چین کا جو ہمارے ساتھ سی پیک کا منصوبہ ہے وہ اس کی ڈائنامکس کو کوئی روک نہیں سکتا. اوریا نے بھی ایک بڑی اچھی سی ایک گفتگو کی ہے کہ اقبال نے، علامہ اقبال نے میرا مطلب ہے، صبح اب کہا اپنے خادم سے بھی کہا اور اس سے کہا عبدالمجید سالک سے کہ بھئی شیخ علی حجویری کی مسجد میں ایک صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں، داتا گنج بخش کی مسجد میں، جس کے پاس اس سوال کا جواب ہے جو مجھے درکار ہے، تو کبھی وہاں چلتے ہیں. کہ روز ان کو جگایا جاتا، پھر وہ سستی کی وجہ سے بیٹھتے، حقہ پیتے، یہ کرتے، دوست آتے، گپ چھپ رہ جاتا. ایک دن علی بخش نے کہا کہ وہ ایک صاحب باہر آئے، وہ یہ رکا دے کے چلے گئے اور یہ کہہ گئے ہیں کہ اقبال تو ہمارے پاس نہیں آ پائے، ہم ہی آ کے دیکھ جاتے ہیں. باہر آئے تو وہ صاحب تو جا چکے تھے، پتہ نہیں کون تھے. تو رکے پہ مولانا روم کا شعر لکھا ہوا تھا جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر تو نئی عمارت تعمیر کرنا چاہتا ہے تو پرانی عمارت کو برباد کرتے، ویران کرتے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں جو کچھ بھی ہے، اور کہا کہ امریکیوں نے بھی جب 7 فادرز کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ امریکی قوم کے 7 باپ ہی ہوں گے، تو 7 فادرز کہتے ہیں، تو وہ انہوں نے بھی اپنا سارا جو انگریز سے رشتہ توڑا تھا. امریکی تو اتنے ہو گئے کہ وہ اگر ہم لیفٹ چلتے تھے وہ رائٹ چلنے لگ گئے، اگر ہم سوئچ نیچے کر کے بجلی جلاتے ہیں وہ اوپر کر کے جلانے لگ گئے. ہر چیز ان کا ہمارے موٹر سائیکل پہ جو اگر رائٹ سائڈ پہ گیئر ہوتا تھا ان کا لیفٹ سائڈ پہ ہو گیا. ہر چیز انہوں نے، وہ ان کی ٹوٹی بھی شاید الٹی ہوتی ہے، یعنی ہر چیز انہوں نے اپنے آپ کو توڑا. انہوں نے کہا کہ برطانیہ نے بھی پہلے اپنے ایک بادشاہ کو پھانسی دی اور نئی تعمیر شروع کی. یہ ہوتا رہتا ہے. اور اب ہمارا نظام بھی اس کی چھتری میں کئی چھید ہو چکے ہیں. بیوروکریسی، فوج، یہ وہ جو جتنی چیزیں بھی ساری ہیں، یہ ان کے انگریز کا کام کیا ہے، اس نے نظام تعلیم ایسا وضع کیا تھا کہ جو اس کے مقاصد کے لوگ پیدا کرے. وہ یہاں کے مقامی لوگوں کو ناریل کہتا تھا، کوکونٹ، کہ باہر سے تو ایسے کھردے نظر آتے ہیں لیکن اندر سے سفید ہیں انگریز کی طرح. اور چینی جب یہی کرتے تھے تو ان کو بنانا کہتے تھے کہ باہر سے پیلے ہیں اندر سے وہ بھی سفید ہیں. تو وہ رنگ کی طور پر اس کو دیکھتا تھا. انہوں نے کہا کہ نظام کیا تھا کہ آپ بیوروکریسی میں بھی ہیں، فوج میں بھی ہیں، میجر بھرتی ہوئے، آپ فوج چلے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بڑھتے گئے حتیٰ کہ آپ میجر جنرل سکندر مرزا ہو گئے اور ڈپٹی کمشنر بھی رہے ہیں. تو یہ جو نظام تھا اس سے سارا کچھ کیا ہوا ہے، اور اسی نظام کی باقیات آج ہمارے ملک میں ہے. اور ہم جو ہیں
اسی میں پھنسے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کوئی آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پلانے جا سکتے ہیں. اس وقت ضرورت اسی عمل کی ہے کہ اس نظام کو توڑا جائے اور اس قوم کو ضلع کچہری کی شکل سے ہٹایا جائے. اقبال کا خواب پھر ہی پورا ہوتا ہے. کلدیپ نیر صاحب نے ایک جو ان کا ایک مخصوص طریقہ ہے اس ثالث سے کا آرٹیکل یہ ہے کہ ایک بار پھر کشمیر، وہ کشمیر پہ لکھتے رہتے ہیں. گئے انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک یاسر ملک نے ہڑتال کر رکھی تھی کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل فلاں آ کے یہاں انکوائری کرے، تو کہتا ہے میں نے جا کے بھوک ہڑتال ختم کرائی تھی. میں نے کہا تھا کہ بھئی میں وفد لے کر آتا ہوں، میں انکوائری پیش کروں. کہنا اب ان کو اتنا اعتبار ہم پہ رہا ہی نہیں. اب وہ پارلیمنٹ کے کہنے پہ وفد گیا ہے. علی گیلانی کے گھر گئے تو وہ باہر انڈین مخالف نعرے لگ رہے تھے، انہوں نے ملاقات سے انکار کر دیا. یاسین ملک نے انکار کر دیا، شبیر شاہ نے انکار کر دیا. اچھا حریت کے بھی 3 گروپ ہیں، ایک تو علی گیلانی پاکستان سے حاکم حامی ہے، 2 گروپ ہیں آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں. لیکن جن کے اب بھارت سے تعلق ثابت ہوتے ہیں کشمیری ان سے بدزن ہوتے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر پہلے تو یہ تھا شیخ عبداللہ نے ڈوگرا راج کے خلاف جدوجہد لڑی، ان کی پارٹی نے بہت لمبی جدوجہد کی، لیکن اب ان کو انڈیا کے قریب ہونے کی وجہ سے، دلی کے قریب ہونے کی وجہ سے لوگ ان کی بات مانتے نہیں. اور سعید مفتی کی بنائی ہوئی جماعت جو ہے محبوبہ مفتی جس کی وزیر اعلیٰ بنتی ہے، اب وہ اپنا فیصلہ رکھتی ہے انڈیا کے ساتھ، وہ بھی چلتے نہیں. حریت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ود انڈین فریم ورک کے کام کر رہی تھی، ان کو بھی اپنا سٹار سب بدلنا پڑ رہا ہے اور وہ اسے ہٹ کر بات کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ باتیں تو بڑی کرتے ہیں لیکن کشمیری نوجوانوں کو ہندوستان کے اندر کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ دلی اور سری نگر کے درمیان جو فاصلے ہیں ان کو مٹا نہیں سکتے. تو جب تک آپ ان کو سہولتیں دیں گے، اور اب بھی کہتے ہیں 53 کے ایکٹ کے تحت اگر آپ کر دیں تو شاید اب بھی بہت کچھ حاصل کر سکیں گے. الطاف قریشی صاحب نے پاکستان میں غیر آئینی اور غیر منطقی احتجاج کے حوالے سے لکھا ہے. یہ جو دھرنے ورنے ہو رہے ہیں اور کام ہو رہا ہے، انہوں نے کہا پاکستان ایک پرامن تحریک کے طور پر وجود میں آیا تھا. پاکستان بنا ایسے تھا. پھر ہم نے PNA کی تحریک دیکھی ہے وہ کیسے چلی تھی، اور وہ یک طرفہ کام ہوا. سارا یک طرفہ کام کیا ہوا کہ جان محمد عباسی الیکٹ ہو گئے ان الیکٹڈ. جان محمد عباسی کے مقابلے بھٹو صاحب الیکٹ ہو گئے ان اپوزڈ، اور غیر متنازع لیڈر لاڑکانہ سے. مجھے یاد ہے کہ جان محمد عباسی صاحب رہا کے 5 بجے طلوع ہوئے جب فارم فل کرنے کا ختم ہو چکا تھا وقت. تو اس وقت میں نے ٹیلی فون پر ان سے لاڑکانہ میں انٹرویو کیا، اور وہ ہماری ٹائٹل سٹوری کے طور پر چھپا کہ وہ کس طرح اغوا کیے گئے، کیسے اغوا کیے گئے. مجھے بھی وہ بات یاد ہے. تو انہوں نے کہا کہ پہلا وہ تھا، پھر انہوں نے کہا جب رزلٹ اناؤنس ہوئے تو پہلا نتیجہ کچھدار کا آیا. پھر رزلٹ اناؤنس ہوئے تو جہاں کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، وہاں 70-80 ہزار ووٹ نکل رہے تھے. تو ساری وجہ سے اس کا لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا. پھر موومنٹ چلی، اور اس کے رزلٹ کے بعد 30 سال کے بعد اب یہ ہے کہ ہم پھر سب اسی کا حصہ ہیں. موومنٹ جیسے وہ بن رہی ہے. اور کہا کہ صورت اس کی یہ ہے کہ یہ چند ہزار بندے بھی جا کر دھرنے میں نہیں تھے. گجرانوالہ میں ان کو 18 گھنٹے انتظار کرنا پڑا عمران خان کو کہ بندے اکٹھے ہو جائیں تو اسلام آباد میں داخل ہوں. اور اب جو ہو رہا ہے اس کو الطاف حسین جلسی کہہ رہے ہیں، الطاف حسین کہہ رہا ہوں، فاروق ستار جلسی کہہ رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ رائے گنج پہ جانا جو ہے یہ بھی وہاں ان کی والدہ ہے. یہ کوئی سیاست نہیں ہے. پاکستان کی آئینی اور جمہوری تاریخ میں ایسا نہیں ہوتا، نہ یہ منطقی ہے. انہوں نے کہا چاہیے شجاعت نے اسی لیے کہا ہے کہ یہ احتجاج جو ہے ہم اس کو انڈورس نہیں کرتے. بہرحال یہ ہے حقیقت. صحیح. ناظرین آرٹیکلز ہم نے آج کے ڈسکس کیے ہیں. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو اگلا سیگمنٹ شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اگلا سیگمنٹ شامل کریں گے ان پٹ. اور آج ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ڈاکٹر ہما بقئی صاحبہ. جی میر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب سے ایک تو کراچی کی بات کرنی ہے کہ صورتحال ہے، دوسری 1-2 اہم معاملات ہیں انڈیا کے حوالے سے بھی، اور وہ گفتگو کرنا چاہیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. جی السلام علیکم. صبح بخیر. صبح بخیر جی. خیر جی. کیا جی کراچی کا الیکشن کیا کیا آپ نے جی؟ ہرا دیا. دیکھیے سارا دن گرما گرمی رہی جی جی، اور MQM شکایت کرتی رہی، لیکن اس کی کبھی بھی شکایت پیپلز پارٹی کے لوگوں کے حوالے سے نہیں آئی. جی جی، پورا دن اگر آپ دیکھیں ان کی شکایت آئی حقیقی کے گروپ کے حوالے سے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کہ وہ ہمارے کیمپ اکھاڑ رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو باہر نہیں نکلنے دے رہے. کیونکہ 7 بجے بھی میں نے شروع کیا کل، تو ہماری ان سے بات ہوئی MQM کے لوگوں نے، ان کا اشارہ اور ان کی شکایت حقیقی اس لیے تھی. لیکن اس وقت بھی جو پیپلز پارٹی کے نجمی صاحب تھے ان کا بالکل واضح موقف تھا
کہ جی ہماری جو ہے وہ لیڈ جو ہے وہ ایکسیڈنگ ہے اور یہ الیکشن ہم جیتیں گے. پیپلز پارٹی بہت کانفیڈنٹ تھی. اور ظاہر ہے کہ اچھا یہ علاقہ جو ہے میرا بڑا اچھی طرح دیکھا ہوا ہے, جہاں خاصا فتنہ فساد ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں, یہ تو دیہی علاقہ ہے زیادہ, جس کا مطلب ہے آبادی جو اس کی زیادہ سندھی آبادی ہے, اور پیپلز پارٹی کا ایک ٹریڈیشنلی یہاں ہولڈ بھی رہا ہے, جیتے بھی رہے ہیں ایک زمانے میں کراچی کے 12 سال تک, لیکن ایم کیو ایم جو تھی یہاں الیکشن جیت رہی تھی. اچھا یہ علاقہ بالکل وجہ فرما رہے ہیں کہ ہارڈ کور پیپلز پارٹی کا علاقہ سمجھا جاتا تھا, لیکن 12 سال سے یہ سیٹ جو تھی ایم کیو ایم ریٹین کرتی تھی. تو یہ بات تو جیسے آپ پہلے فرما رہے تھے کہ صحیح ہے کہ آپ نے ایم کیو ایم کو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں نہیں ہرایا یا وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں نہیں ہاری ہے, لیکن میرا موقف سجاد میر صاحب یہ ہے کہ محدود تو ضرور ہوئی ہے. اچھا یہ تو نہیں ہے کہ وہ جو ان کا کچھ علاقوں پہ بڑا تسلط تھا جہاں ان کے ووٹر نہیں تھے, وہ لوگ یہی الزام لگاتے ہیں کہ وہاں طاقت کے زور پر, دھاندلی کے زور پر جایا کرتے تھے, اب اگر ان سے وہ طاقت چھین لی جائے گی تو اتنی طاقت کم ہوگی ان کی. دیکھیے انہوں نے جو سعید صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے, انہوں نے تو یہی کہا, ٹی وی پہ یہ کہا کہ جی جب ٹھپے نہیں لگانے دیے گئے ایم کیو ایم کو تو پیپلز پارٹی جیت گئے. دیکھیے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے اس وقت انتہائی ویک فوٹنگ پہ بھی ہے اور محدود بھی ہوئی ہے. یہ الیکشنز اگر ایم کیو ایم جیت جاتی تو ایم کیو ایم کا نیریٹو بالکل مختلف ہوتا. ان کا نیریٹو یہ ہوتا کہ جی ہمارے ساتھ کچھ بھی کر لو, کراچی ہمارا ہے. کل ان کا نیریٹو فاروق ستار صاحب کا یہ تھا کہ ہمیں ہرانے کی پوری کوشش کی گئی ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاید ہم ٹرائبیونل کی طرف جائیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر ہمارے پاس سارے ثبوت اور شواہد جمع نہیں ہوئے تو ہم اس رزلٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ انہیں اس بات کا ادراک ہے کہ وہ جو لائن پی ٹی آئی لیتی ہے ہر دفعہ, وہ شاید اس دفعہ فلائی نہ کرے. پھر آپ اگر ویڈیو کے ٹی وی کے امیجز اور آپٹکس دیکھیں, بڑی سیلیبریشن تھی پیپلز پارٹی کے کیمپ میں. تو جب اس لیول کا الیکشن ہوتا ہے تو جس نے ووٹ دیا ہوتا ہے وہ باہر نکل کے اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے اور انجوائے کرتا ہے نا, کیونکہ اس علاقہ میں کم لوگ ہوتے ہیں, پتا ہوتا ہے کون جیت رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ مسائل جو ایم کیو ایم نے کہے ہیں وہ ہوئے ہوں, لیکن لارجلی فیئر الیکشن تھا. اور واقعی ایم کیو ایم کو جو فیکشن سپورٹ کرتے تھے انہوں نے نکل کے ووٹ نہیں ڈالا, کیونکہ جو ووٹر ٹرن آؤٹ تھا وہ 20-21% تھا. جی جی. تو ایسا لگتا ہے کہ جو ان کے علاقے تھے وہاں ٹرن آؤٹ نہیں ہوا, اور صبح سے ان کے علاقوں میں ٹرن آؤٹ لو تھا, اور جو پیپلز پارٹی کے علاقے تھے وہاں ٹرن آؤٹ اچھا ہوا. تو ظاہر ہے کہ ریزلٹ جو ہے وہ ان کی فیور میں گیا. میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم کے لیے ویک اپ کال ہے, کیونکہ جو پوری اس وقت پاکستان میں لوگ ہیں, بالخصوص وہ کیمپس جو ایم کیو ایم کے خلاف ہیں, وہ یہ ضرور بات اٹھائیں گے کہ جی مائنس الطاف پوسٹ الطاف آپ کچھ نہیں ہیں. آپ کا مینڈیٹ اسی وقت ہے گراؤنڈ پر جب آپ الطاف حسین کا نام استعمال کرتے, اور یہ آپ کا پہلا ٹیسٹ کیس تھا, آپ اس میں ہار گئے. تو میرے خیال ایم کیو ایم کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. ٹھیک بات ہے. اچھا دوسری ایک وہ انٹرنیشنل خبر گنے یا ہمارے لحاظ سے تو وہ بڑا کنسرن ہے اس کا ہم سے کہ امریکہ میں سینٹ کمیٹی نے یہ پاس کی قرارداد کہ انڈیا کو نیوکلیئر سپلائر گروپ کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. ادھر مودی آسیان میں بڑا انہوں نے پھر پاکستان کے خلاف تقریر جاری ہے اور یہ کہا ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرتا ہے اور اس پر پابندیاں لگنی چاہیے. دوستی کی بات بھی, پابندیاں لگنے کی بات بھی, اور شاید ڈرون خریدنے کی بات بھی کی ہے اس نے بھی امریکہ کے ساتھ. کیا یہ سارا نقشہ کیا بنتا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے مودی صاحب نے بہت کنسسٹنٹلی ایک اسٹریٹجی کے ساتھ واشنگٹن کو کلٹیویٹ کیا ہے, جس میں انہوں نے ان کے ساتھ اسٹریٹجک الائنسز بھی کی ہیں, اور ایسی الائنسز کی ہیں جو انڈیا میں خود لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو انڈیا کا کانسٹیٹیوشن ہے, جو انڈیا کا یہ تھرسٹ تھا کہ جی ہم اپنی سوورینٹی برقرار رکھیں گے اور کسی کو اس قسم کی اپنے ساتھ ہم اجازت نہیں دیں گے, ان چیزوں پہ بھی مودی نے کمپرومائز کیا ہے اور وہ امریکہ کے ساتھ بہت آگے بڑھا ہے. اور اس کا چاہتا وہ یہ تھا کہ ایک تو پاکستان کو وہ کنٹین کرنا چاہتا ہے امریکہ کے تھرو, کیونکہ اس کو ظاہر ہے پتہ ہے کہ انفلوئنس ہے. دوسرا وہ کشمیر پر بھی چاہتا ہے کہ کوئی آواز نہ اٹھے, کوئی بات نہ ہو. تو کشمیر کی حد تک تو میں سمجھتی ہوں وہ کامیاب ہوا ہے. واقعی ایسا لگتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا ضمیر سویا ہوا ہے. آج 90 دن ہو گئے, کتنے لوگ مر گئے آپ کیوں بھی نہیں سنتے. لیکن پاکستان کے حوالے سے میرے خیال میں انہیں کامیابی نہیں ہوئی,
کیونکہ دونوں چیزیں جو تھا کہ وہ چاہتا تھا پاکستان پہ پابندی رکھ جائے، وہ بھی سینٹ کمیٹی نے کہا ایسا مت کیجیے، یہ غلط ہوگا. اور دوسرا جو نیوکلیر سپلائی گروپ کے لیے اس نے امریکی حکومت کو ایڈوائز دیا کہ انڈیا کو اس کا ممبر نہ بنائے. مجھے نہیں پتا یہ پاکستان کی سفارت خاری کی کامیابی ہے، لیکن میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ یہ جو پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے اور اس کی کامیابی ضرور ہے. اور ابھی بھی امریکہ کے لیے پاکستان اہم ملک ہے، باوجود اس کے کہ آپ کو علم ہوگا انہوں نے بھی ایک ڈائلاگ بھی انیشیٹ کیا ہے جس میں انہوں نے پاکستان کو نہیں رکھا. اٹس پاکستان، افغانستان، انڈیا اور امریکہ. تو ہمیں پہلے بھی پتا ہے کہ اس قسم کی کوئی بھی انیشیٹو فلائی نہیں کیا جہاں پاکستان کو صورتحال سے سبٹریکٹ کیا گیا ہے. تو اس دفعہ وہ ڈپلومیٹیکلی تو یہ کر رہے ہیں، لیکن کوئی اس کے حوالے سے ٹینجیبل کانکریٹ اسٹیپ امریکہ لینے سے اجتناب برت رہا ہے. اور انڈین لابی مجھے لگتا ہے بالخصوص مودی صاحب کی کاوشیں یہاں ناکام ہوئی. اچھا، یہ جو انڈیا خاص طور پر بلوچستان کا ایشو بہت اٹھاتا ہے جی، انٹرنیشنل سطح پہ بھی سنا ہے. امریکہ میں آج ہارون رشید نے کالم میں ذکر کیا ہے، کانفرنس ہوئی جس میں 25-30 لوگ تھے. برہمداد مفتی نے ویڈیو پر خطاب کیا. حسین حقانی بھی وہاں بہت ایکٹیو تھے، جس پر ایک پاکستانی نے کہا کہ اگر آپ پاکستان اور ہندوستان کے معاملات میں انڈیا کے ساتھ ہیں تو پاکستان کے سفیر کیوں بنے تھے. یہ جو ہمارا ایک بلوچستان کا نیریٹو ہے، یہ سی پیک کا ظاہر ہے اس میں شامل ہے. یہ کیا شکل اختیار کرتا دکھائی دیتا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں؟ سفیر بھیجتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. بلوچستان کی صورتحال ہم پھر بھی قدر بہتر طور پر ہینڈل کر رہے ہیں. دیکھیے آپ کو یاد ہے ایک دفعہ یونائٹڈ نیشن سے انہوں نے ریفرینڈم بھی ایک کروا دیا تھا کہ وہ بھی ریزولوٹ کروا دی تھی کہ جی بلوچستان میں ہونا چاہیے. تو یہ جو ایک لابی تھی بلوچستان میں سیپریٹسٹ، جس کو انڈیا ہر طرح سے سپورٹ کرتا ہے. مطلب ایک وقت یہ بھی تھا سجاد میر صاحب کہ یہ جو لوگ مسنگ پیپل کا بہت شور تھا بلوچستان میں، یہ جا کے انڈین کیمپس میں آرام کرتے تھے اور ان کو پھر یہاں پہ پاکستان میں مسنگ کہا جاتا تھا. تو وہاں میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان نے قدر کامیابی حاصل کی ہے اور سپیک وہ کانٹا ہے جو انڈین سائٹ پہ چبھ رہا ہے. اور بلوچستان کو انریسٹو رکھنا، افغانستان کو انریسٹو رکھنا سپیک کو ڈیلے کرنے کی سب سے عمدہ اسٹریٹجی ہے. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ جی افغانستان میں یہ سوچنا چاہیے کہ جو انڈین انفلوئنس ہے یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو سوچنا چاہیے. پاکستان کے تو سٹیکس ہیں، ڈائریکٹ سٹیکس ہیں. اگر پاکستان کل اپنا ٹرن اراؤنڈ چاہتا ہے سپیک سے تو وہ افغانستان میں امن چاہتا ہے، وہ بلوچستان میں امن چاہتا ہے. انڈیا کا جو انفلوئنس ہے افغانستان میں وہ آج کس لیے استعمال کر رہا ہے، یہ بات افغانستان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی. کیونکہ انڈیا کا اسٹیک یہ ہے کہ وہ افغانستان سے پاکستان کو انسٹیبل کرے، سپیک کو پایا تکمیل تک نہ پہنچنے دے. تو اس کا تو نیگیٹو اسٹیکس ہیں اور ہمارے پازیٹیو اسٹیکس ہیں. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، تو پھر صورتحال بہت واضح ہو جاتی ہے. اچھا جی، ایک خبر ہے جو کراچی کے احساس محرومی کو شاید کم کر سکے کہ پنجاب میں رینجرز کو اختیارات دیے جا رہے ہیں محدود. آپ کسی بات پر خوش ہو جائے آپ. اختیارات ہنسی آئی سجادی صاحب، میں نے کہا یہ محدود سے اتنا زور، میں نے محدود کا لفظ گول کیا تھا، آپ نے وہی بول دیا. تو بہت زور سنا میں نے کل اس پہ. نہیں، اس کا کچھ اثر پڑے گا بھی کہ نہیں پڑے گا کچھ؟ جہاں کل ایک آدھ کاروائی تو ہوئی ہے، رانا ثناء اللہ کے بھی انہوں نے چھاپا مارا ان کے کسی قریبی دوست کی جگہوں پر جو سہولت کار کے طور پر. جی، فیصلہ آباد میں کل سنا ہے جی، بلکہ یہ واضح طور پہ کہا جا رہا تھا کہ ان کے قریبی دوستوں رانا ثناء اللہ ہے جی، اور وہ آپ کے. دیکھیے میرا خیال ہے کہ آن اے سیریس نوٹ یہ سندھ اور پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. اور جب تک اگر ہم آپریشن کو سلیکٹو رکھیں گے اور لوگوں کے پاس بھاگنے کی جگہیں چھوڑ دیں گے یا پنپنے کی جگہیں چھوڑ دیں گے تو یہ ہمیں پلٹ کر کاٹے گا. تو اگر اس آپریشن کو کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات سے اوپر اٹھ کر دیکھنا ہے. اور یہ بات شاید پنجاب کو بھی سمجھنی چاہیے. ٹھیک بات ہے، ان کا بھی مفاد ہے، کیونکہ کل جو اللہ معاف کرے اگر ان لوگوں کا ادراک نہیں ہوا تو مسائل پنجاب بھی کھڑے ہوں گے اور خدا نہ کرے ایسا ہو. اچھا، کل ہم نے وزیر اعظم کراچی آئے تھے، انہوں نے تو پاکستان کی اکانومی کی بڑی پازیٹیو تصویر بھی کھینچی. آج کل وہ اگریسو بھی ہو رہے ہیں
اور ایسا لگتا ہے جیسے اپنے پولیٹیکل جو گول ہے ان کا نیکسٹ الیکشن، اس کی طرف وہ ایک طرح کی اپنی کمپین بھی بلڈ اپ کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگا کراچی میں کیسے ریسیو کیا گیا ان کی اس تقریر کو؟ مراد علی شاہ کراچی میں it was well received اور یہاں پر ٹرن اپ بھی بہت اچھا تھا. بلکہ میرے تو گھر کے بالکل برابر تشریف لائے ہوئے تھے، تو یہاں پر بھی بہت بڑی تاجر کمیونٹی جو تھی وہ پریزنٹ تھی. تو میرا خیال ہے کہ اور ان کو تھوڑا سا کانفیڈنس آیا ہے جو ریسیپشن عمران خان صاحب کو نہیں ملا. لاہور میں بھی جلسہ اچھا تھا لیکن پوسٹ جلسہ کوئی اسٹریٹجی نہیں آئی. مطلب یہ تو کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے نا، اس لیے ہم ڈرائیو ان جائیں گے. اور اس کے بعد کراچی میں جو جلسہ ہوا وہ تو بہت لوگوں کا خیال ہے کہ اتنا کامیاب نہیں گیا. پھر واڈا صاحب کی بڑی ناسٹی ایپیسوڈ ہوئی. جو جماعت اسلامی نے دھرنا کیا اسلام آباد میں، اس کو بیئرلی میڈیا پہ کوئی کوریج ملی. تو میرا خیال ہے کہ ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ ریسٹور ہو رہا ہے. دیکھیے اس وقت تمام جماعتیں جو ہے بشمول ہے پیپلز پارٹی جس نے عید کے بعد پبلک کانٹیکٹ کیمپین کا اعلان کیا ہے، وہ ہمیں الیکشن موڈ میں نظر آتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو حکومت وقت ہے وہ اس کو رسپونڈ کر رہی ہے، اور ان کی سروائیول صرف اس میں ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات پہ کنونس کر دیں کہ وہ پاکستان کا اکنامک ٹرن اراؤنڈ دے سکتے ہیں، اور جو بجلی کے وعدے انہوں نے پہلی دفعہ پورے نہیں کیے تھے اب کہ وہ واقعی پورے کر سکتے ہیں. تو ان کی سیاسی بقا اسی میں ہے. اور لگتا ہے کہ ہم ساری جماعتیں ہی سیاسی موڈ میں ہیں. میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ شاید 18 کے الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں. بالکل جی، ہم الیکشن موڈ میں چلے گئے. ہم الیکشن موڈ میں چلیں گے. بہت شکریہ آپ کا جی، آپ نے بہت رہنمائی کی بہت سے مسائل پر. آپ کا بہت بہت شکریہ. میر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. نام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.